بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا، لمیٹڈ علم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر خالق کہہ رہا ہے علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لے۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے، نوئنگ ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش، انکوائر کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو یہ بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں کیا ہے۔ علم کی اصلیت ایکچولی تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال، تھاٹ کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کو حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، میموری کا نام ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت میموری میں ہے، اور ہماری تمام تر یادداشت میموری ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت میموری نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر ہم فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت میموری ماضی کا حصہ ہے، پاسٹ ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کرنے کی بجائے ان سطروں کی شک، ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا تجزیہ خود کریں۔ جن تجربات اور احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں سے دیکھا، جو کچھ چکھا سونگھا، جو بھی اپنی ساری زندگی ہم نے محسوس کیا وہ ہمارا تجربہ ہے، یعنی ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی ہی ہمارا تمام تر علم، نالج ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم، ہمارا ماضی پاسٹ ہے۔ علم، نالج اپنی حقیقت، ریالٹی میں ماضی پاسٹ ہے۔ یہ ایک حقیقی فیکٹ ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائیں، چونکہ اس کی ذاتی زندگی محدود دائرے میں چل رہی ہے۔ اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں، جسے وہ علم کہتا ہے، وَإِلَّا قَلِيلًا دیا گیا ہے، مگر بہت تھوڑا سا، لمیٹڈ۔ عقل اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل سے کرتے ہیں، اور عقل علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اسے زاویہ نظر، پرسپیکٹیو کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ تنگ نظر، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، نیرو اور لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حادثاتی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کو ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔
ایسے محدود طرزاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حال یعنی پریزنٹ میں بیٹھ کر اپنے پاسٹ کا تجزیہ انالیسس کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے خد و خال بنانے اور اسے تبدیل کرنے یعنی موڈیفائی کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہی ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ انسان کیوں نہیں جانتا اس رات سے؟ پردہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 تا 33 میں اٹھایا گیا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا، اے رب العالمین، یہ تو فساد کرنے والا ہے، یعنی یہ انسان فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے اسما بتاؤ، یعنی نام بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا کہ اس کے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جن کی اصل حقیقت اور ماہیت ایکچولیٹی کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدے کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ایکچولیٹی کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑ ہے۔ درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ یعنی روٹ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کسی بھی شے کی اصل حقیقت کا ہمیں کچھ بھی زیادہ علم نہیں دیا گیا، لیکن بہت تھوڑا سا۔ ہمارا علم محدود لمیٹڈ ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے، انسان ظالم، وائلنٹ اور جاہل، اگنورنٹ ہے، تو ہم اپنے رب کے اس سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جاہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بہت بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع طرزاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں۔ ہم باخبر اویئر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم، حواس، علم اور عقل کا شعور، اویئرنس ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو، اس میپ کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر
اپنی ڈیسٹینیشن یعنی منزل چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے۔ یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا، یعنی ایک ہی نفسیات پر۔ ہم سب کی ایک جیسی نفسیات اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان ہے۔ ہمارے حالات اور واقعات جدا جدا ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے کتاب میں جہاں میں لکھا گیا وہ آپ ہیں، جہاں آپ لکھ دیا وہ میں بھی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔ معزز سامعین، آپ کو ہماری یہ علم و حکمت سے بھرپور ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔